السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قرآن مجید کے فضائل دیکھیں گے، جو آیات اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر نازل کی ہیں قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت میں، قال اللہ تعالی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ فاطر کے اندر، وقال اللہ تعالی ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ان میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس میں کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ دیکھیں، آپ اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن مجید اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کرتے ہیں کہ چھپ کے بھی دیتے ہیں اور ظاہرہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو ایسی آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے حساب سے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ خرچ کریں تو اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک خرچ کیا تو آپ کو اس کے بدلے ایک ہی ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اور پھر 10 گنا بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہیں 70 گنا بڑھا دیں اور جس کے لیے چاہیں اللہ بے حساب اجر و ثواب عطا فرما دے۔ جیسی کسی کی نیت ہوگی اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن جو ہے جو ہم نے نازل فرمایا، یہ جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید اگر بیمار پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن شفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نیت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں سے جو ہے تنگ دستیاں دور فرمائے، باطل کو دور فرمائے، یہ جو جادو تویز ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس قرآن کو یہ شفا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ شفا ہے اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دیکھیں یہ ایک جگہ پہ سورۃ یونس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی، ایک ایسی نصیحت، یعنی ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور کیا ہے، یہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے، یعنی اس قرآن میں رہنمائی ہے، اور مومنین کے لیے یہ ذریعہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس مہربانی اور فضل پر اور قرآن کے اترنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں اگر فَلْيَفْرَحُوا تم خوب خوشیاں مناؤ، خوش ہونا چاہیے تمہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن اس دنیا میں یعنی ہر چیز
ہر چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید عطا فرمائے، قرآن مجید جس کو پڑھنا آتا ہے اور پھر وہ اس کو اس طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کی نیت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور ہدایت کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے رستے کھول دے۔ اور دوسری یہ کہ شفا ہے کہ جو بھی بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے سے ہماری روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے اور اس کے ذریعے ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، نحوستیں، بے برکتیاں، بیماریاں دور فرما۔ کیونکہ قرآن مجید جس گھر میں، جیسے آپ سے نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے۔ تو اپنے گھروں کو آباد کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا سورۃ واقعہ میں، وقال اللہ تعالی فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال اللہ تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔